آپ نے وضاحت کی ہے. ظاہر ہے جب وہ سود لینے دینے کا کاروبار ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب فرمایا کہ سود لینے والا، دینے والا، اس کا گواہ بننے والا، اس کی تحریر لکھنے والا، یہ سب ملعون ہے. تو جائز ہونے کی تو کوئی صورت نہیں، یہ ہے تو سارا کاروبار ناجائز اور حرام ہی. اور جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ سارا نظام جو ہے وہ فاسد ہو چکا ہے، اس لیے یہاں تو ہم کیا بینکی ملازمت کو صرف روئیں، جو ہماری یہ امامتیں اور خطابتیں جو ہیں اس میں تھوڑی خرابیاں آ گئی ہیں. کیا کریں، نظام کی تبدیلی کا جو مسلمانوں میں احساس پیدا ہونا چاہیے تھا. ہم نے ہیلے بہانے بنا کر جائز بنا لیے کہ جاب بھی حلال ہے، وہ بھی حلال ہے. اس طرف نہیں آئے کہ ٹھیک ہے جب ہم مر رہے ہیں، بھوکے ہیں تو اس حد تک کریں، مگر ساتھ کوشش بھی کریں، اس کو اٹھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کا دین نافذ ہو. اس کے لیے اگر احساس پیدا ہو جائے، لوگ اس کے لیے بے قرار ہو جائے نا، تو بھائی شاید بری دور کے لیے اللہ تعالیٰ، جیسے آپ نے جو خطبہ حجۃ الوداع تھا اس میں ہی کہا نا کہ میں آج سود ختم کرتا ہوں. حضرت عباس جیسے لوگ آپ کے چچا کھاتے رہے تو ہم کھاتے رہے، کرتے رہے، اسی جابے جان چھوٹ جائے گی، اللہ رحم فرمائے گا. مگر متحد اور منظم ہو کر کوئی ایسی تحریکیں برپا کرے نا کہ ہم نے اس گندگی پر نہیں ڈیرا جمانا، اس کو ختم کرنا، اس کے لیے بے چین ہو جائیں مسلمان، تو شاید اللہ رحم بھی فرما دے کہ دین کا غلبہ ہو جائے اور ہمیں سودی نظام کو اٹھ کر پوری دنیا میں ببرکت نظام جاری کرے. اب صرف لوگ یہ فتوے پوچھتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے اسی پر اسٹیٹس کو ہو جائے، کام اسی طرح رہے، بدلنے کے لیے نہیں پوچھتے کہ بھئی ہمارے پر یہ نہیں فرض کہ ہم سارے اٹھ کھڑے ہیں، علماء بھی اور عوام بھی، اور ایسے نظام کو لانے کی کوشش کریں جس میں دین ہو، دینی نظام ہو، ان چیزوں سے نجات پا جائے، انسان جائز جاب مل جائے. تو تبدیلی کی کوشش فرض ہے جس کے بغیر ہماری جان نہیں چھوٹے گی. جب تک تبدیلی نہیں آتی اس وقت تک اگر کوئی ایسے کاموں میں پھنسا ہوا بیچارہ تو اس پر حرام کے فتوے نہیں ہم دیں گے، مجبوری ہے، اضطرار کی حالت میں لوگ کر رہے ہیں. مولانا اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ جب تک کوئی دوسری باعزت اور صحیح روزگار نہ مل جائے تب تک مجبوری کی حالت میں اس کو کنٹینیو کر لیا جائے، کنٹینیو کر لیا، یہ چھوڑے نہیں. ایسا نہ ہو کہ پھر آپ پر ایسی حالت آ جائے کہ آپ کہیں یار دین نے کس الجھن میں مجھے پھنسا دیا کہ نہ حکومت بادل ہی ملا اور اب بال بچے رو رہے ہیں. تو ایسا جذباتی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے. مولانا ایک چھوٹا سوال اور، یہ جو شیئر یا حصص کی خرید و فروخت کا کاروبار ہے اس کے بارے میں کیا دین، جو لوگ ہیں نا آپ جیسے ان کاروباروں کو سمجھنے، میں تو سیدھا سادہ ہے نا پڑھنے لکھنے والا آدمی، آپ جانتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی سودی نہیں کاروبار جیسے دوسرے کاروبار ہیں، حصے خریدے ان میں اتار چڑھاؤ آتا، نفع نقصان، پھر تو بظاہر یہ کوئی خراب چیز نہیں، نہ اس میں حرام ہونے والی کوئی بات نظر آتی، حصے کا کاروبار تو صحیح نظر آتا. صحیح. بہت شکریہ مولانا، اللہ خیر سے رکھے، مہربانی. اسی سوال میں پہلے اسی سوال جو بھی آپ نے جواب دیا اسی کے ساتھ ہی متعلقہ سوال بھیجا بھائی نے. آج کل مختلف علماء کا یہ خیال ہے کہ حکومت قائم کرنے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، امام مہدی آئیں گے، وہ خود ہی آ کر اسلامی حکومت قائم کریں گے. اور اس کے علاوہ توکل کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ ایٹم بم سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ پہلے کال لیں گے. کال لینا. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. یہ ایک آیت کے متعلق پوچھنا ہے. جی. چوتھا سپارہ ہے، چھٹا سپارہ ہے یہ. جی جی. النساء سورت ہے یہ. لا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا وکان ذلک علی اللہ یسیرا. ہاں دوزخ کا راستہ جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے. یہ بات خدا کو آسان لگتی ہے. یہ آسان کا کیا مطلب ہے؟ یہ بات خدا کو آسان لگتی ہے، اس کے مطلب یہ ہے نا اس کے لیے کچھ ناممکن ہی نہیں ہے. جی مولانا آپ کے سوال کا جواب دیں. بالکل آپ نے میرے بھائی ٹھیک سوال کیا. کئی جگہ آ جائے گا نا یہ کہ اللہ یسیرا، تو ترجمہ کر دیں گے کہ اللہ کے لیے یہ آسان ہے، تو پھر اسی اردن کا ہی لوگ شکار ہوں گے جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے لیے تو کوئی کام بھی مشکل نہیں. یہ کہنا کہ یہ اللہ کے لیے آسان ہے تو کیا اللہ کے لیے اور کام مشکل ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ یسیرا کا ترجمہ آسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کے لیے یہ بات بالکل معمولی ہے کہ اگر کوئی سمجھے نا کہ وہ تو رحیم ہے، جیسے پہلے سوال ہو رہا تھا اللہ کیسے کرے گا، تو جیسے حضور کی بیویوں کو جب کہا وہاں بھی یہ بات آئی ہے کہ تم نے سے اگر کسی نے گناہ کیا تو دگنا عذاب ہوگا. اور یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیویوں کو خدا یہ عذاب کر، فرمایا خدا کے لیے یہ بات سرسری، وہ کسی کا رشتہ دار ہے، وہ اصول پر چلتا ہے. تو اس کا جو بھی ترجمہ کرنا نا سرسری یا معمولی یا خدا کی نگاہوں میں اس کی کوئی نہیں کوئی ایسی بات کہ وہ سمجھے کہ میرے لیے تو یہی بہت انہونی بات، ایسا نہیں مانتا. تو آسان کو چھوڑ دیں،
یہ سمجھیں کہ جو سمجھیں کہ یہ خدا کی شان کے خلاف ہے، وہاں سمجھایا کہ یہ بات خدا کی شان کے خلاف نہیں ہے، اس کے لیے یہ بات بالکل جو ہے نا معمولی، کوئی نہیں اس کے نگاہ میں یہ کہ کیوں عذاب دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ المائدہ کی جو ہے نا اگلی صورت میں 40 سے 41 آیت میں لکھا ہے، اور خدا جس کو گمراہ کرنا چاہے تو اس کے لیے تم کچھ بھی خدا سے ہدایت کا اختیار نہیں رکھتے، تو خدا گمراہ کرنا چاہے، اللہ تو اصلاح کی بات کر رہے ہیں ہر انسان کے لیے ہدایت کی۔ یہ کئی میرے دوست بھی بار بار مطالبہ کرتے ہیں، کیا کروں اب وقت ہی کوئی نہیں، عمر بھی اس کی مکمل نہیں کہ ترجمہ صحیح کرا دیا جائے تاکہ ان الجھنوں سے لوگ نجات پائیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے نیک نیتی سے ترجمے کیے، مگر جب لفظی ترجمہ یہ کیا جائے کہ جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے تو اب قیامت تو آئے گی کہ اللہ تو ہدایت چاہتا ہے، وہ تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلا، وہ خود گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ نہیں ترجمے کرنے چاہیے۔ یہاں اضلال جو ہے نا ترجمہ گمراہ کرنے کے، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے مطابق اس لائق سمجھتا ہے کہ انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، یہ تخلیہ مانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جن کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھا نا کہ یہ بدنیت چونکہ خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں، نولی ما تولا، دفع ہونا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر چھوڑ دیتا کہ جانا چاہتے ہیں ادھر چلے۔ یہ جو چھوڑ دیتا ہے نا، ان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے کہ برا ہونا چاہتے ہیں تو میں کیوں مجبور ان کو نیک بناؤں، یہ ہے اضلال۔ گمراہ کرنا نہیں ترجمہ کرنا چاہیے، ان کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ارادہ کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ جو ہے وہ بلائنڈ پاور ہے، اندھی طاقت ہے، کوئی نہیں اصول قانون، وہ سارے اصول قرآن نے خود بتا دیے کہ یہدی الیہ من اناب، وہ ان کو ہدایت دینا چاہتا ہے جو رغبت رکھ، جن میں شوق ہوتا ہے ہدایت کا، ان کے لیے یہی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ان کو ہدایت کی راہ دکھائی جائے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم۔ مولانا یہ ترجمہ ہے اللہ لا یہدی القوم الظالمین، جو خود ظلم کرنا چاہتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا، کون مجبور کرے ان کو۔ اور کہیں فرمایا ما یضل الا الفاسقین، اللہ انہیں کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے نامرادوں کو جو خود بدکار بننا چاہتے ہیں۔ جب آزادی دی ہے تو اللہ کیوں اس میں مداخلت کرے؟ اس لیے اگر کوئی گمراہ ہونا چاہتا ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ اس کے لیے پھر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ گمراہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فیصلہ کر دیتا ہے کہ اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، یہ وادیوں میں بھٹکتا پھرے تو گمراہ کرنا چاہتا ہے، یہ واقعی بہت بری بات ہے۔ اور یہ جو ربنا لا تزغ قلوبنا، اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، یہ بھی یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، ٹیڑھا نہ کرنا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ دل ٹیڑھا کرتا رہتا، ازاغ اللہ قلوبنا نہیں، ٹیڑھے ہونے دیتا، یہ سمجھ آج کے تخلیہ یا راستہ چھوڑ دیتا ان کا، اگر یہ گمراہ ہو فلما زاغوا، جب وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں ازاغ اللہ قلوب، اللہ بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہونے دیتا ہے، خود نہیں ٹیڑھے کرتا۔ یہ صاف سیدھا ترجمہ اگر آ جائے تو انشاءاللہ یہود نصارہ کے بھی اعتراض ختم ہو جائیں گے، آریوں کو بھی۔ جب ترجمے وہ پرانے لیے جاتے ہیں نا لفظی، سوچتے نہیں کہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی شان کو ملحوظ رکھ کے ترجمہ کرے۔ مولانا ترجمہ کون سا سے بہتر ہے جو پڑھا جائے؟ میرا ہوا مکر اللہ، اب لفظی ترجمہ کہ اللہ بھی مکر کرتا، واللہ خیر الماکرین، یہی اس دیانند نے لے لیا کہ مسلمانوں کا خدا تو فراڈیا مکار ہے، وہ بڑا بے ایمان ہے، کیا بنا کر مکر چھوڑ دیتے، سمجھتے عربی زبان میں تدبیر کو کہتے، وہ اپنی چالیں چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی تدبیریں کرتا اور کامیاب اللہ کی تدبیر ہی ہوتی ہے، ایسی صاحب بات۔ تو ترجموں نے لوگوں کو مصیبت میں ڈال رکھا۔ اس پہ ترجمہ کون سا ہے سب سے آسان جو سمجھ آ جائے؟ کیا کریں، کیا بتائیں کون سا ہے، جو بھی بتائیں گے پھر آپ ایسا ہی کہیں گے کہ اس میں بھی یہ چیز آ گئی۔ بس اصولی طور پر آج کے درس سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ جہاں بھی اللہ کے بارے میں کوئی ایسی نسبت ہوگی نا جو بری نظر آتی کہ گمراہ کرنا دلوں کو، وہاں یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ اللہ کے قانون ہدایت و ضلالت کے مطابق ہدایت کے یا گمراہی کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس راستے پر چلنے دیتا ہے۔ بس اتنا ترجمہ۔ شکریہ سر، بہت مہربانی، بڑی مہربانی جی۔ مولانا سوال تھا آج کے علماء کرام کے بارے میں، ہاں آج کے پہلے کال لیں گے مولانا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی مولانا۔ یہ میرے دوست نے لکھا نا کہ علماء کہتے ہیں اسلامی حکومت کے لیے کوئی کوشش نہیں کریں۔ پہلے